السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کے 5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 6۔ پیارے بچوں، ہم نے لیکچر نمبر 4 میں اردو اے کا جو ہے وہ سبق مکمل کیا تھا۔ سبق رحمت عالم کے سوال جواب کیے تھے اور اس کے جملے کیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ کام اپنی نیٹ کاپیز پر لکھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نظم حمد اس کی پڑھائی کریں گے، ساتھ میں آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں گی، اس کی جو تشریح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے اس نظم کے الفاظ، معنی اور کالم۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھنی ہے آج حمد۔ پیارے بچوں، حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، یعنی کہ اس نظم میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کیا گیا ہوگا۔ شاعر جو کچھ اس میں بیان کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اب جب کہ ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے پیارے بچوں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کون و مکان۔ کون و مکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا جہاں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے گلکاریاں۔ گلکاریاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھول بوٹے بنانا۔ اب شاعر جو ہے وہ یہاں پہ کیا بیان کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظم کے شاعر کا نام جو ہے وہ ہے غنی دہلوی۔ ٹھیک ہے، تو اس نظم میں شاعر کیا بیان کر رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پھول بوٹے جس قدر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ درخت، یہ پھول بوٹے، یہ جنگلات، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے جہان میں، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلک کہتے ہیں آسمان۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آسمان، چاند، سورج، روشن ستارے جو آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں، پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، دریا، اور تمام دلکش اور تمام خوبصورت جو نظارے ہیں، پہاڑوں سے گرتے ہوئے پہاڑوں سے گرتی ہوئی پانی کی آبشاریں ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہوئے جو چشمے ہیں، اور پھولوں پر جو شبنم پڑتی ہے۔ شبنم کس کو کہتے ہیں بچوں؟ پانی کے قطروں کو۔ پانی کے قطرے وہ جو رات کے وقت اوس پڑتی ہے، صبح صادق کے وقت یعنی کہ فجر کے وقت کبھی صبح کی سیر کے لیے جائیے گا آپ، تو آپ محسوس کریں گے کہ گھاس جو ہے وہ گیلی ہے۔ اگر ہم گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گھاس گیلی ہے۔ تو وہ گھاس گیلی کیسے ہوتی ہے؟ ان پر شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، ان پر اوس پڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے، شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پھولوں کے چہرے جو ہیں وہ اس شبنم کے قطروں نے نکھار دیے ہیں۔ کہ تمام کے تمام جو خوبصورت نظارے ہمیں نظر آ رہے ہیں دنیا جہان میں، ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس قدر خوبصورت بنا دیا ہے اپنے نظاروں کی وجہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اگلا بند کرتے ہیں ہم۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، کہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔
اب شاعر اس بند میں یہ بیان کر رہا ہے، یہ بتانا چاہیے، کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں جس سمت بھی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری نظر آتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی قدرت کے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اس نے اس دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ جنگل میں ہیں تو جنگل جو ہے وہ ہر طرف جنگل میں چلے جائیں، ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، ہر طرف سرسبز اور خوبصورت سے درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں، پھول بوٹے یہ جو لگا رکھے ہیں یہ کسی انسان کی پیدا کردہ تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں جو کہ اس دنیا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، اونچے اونچے پہاڑوں پر چلے جائیں تو ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، اس قدر خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں کہ خود بخود منہ سے نکلتا ہے ماشاء اللہ، واہ مولا تیری قدرت۔ تو یہ قدرت کیا ہے؟ یہ قدرت کے نظارے بنانے والا کون ہے؟ اس دنیا کو اتنے خوبصورت نظاروں سے بھرا ہوا ہے، کس نے خوبصورت نظارے دیے ہیں؟ کس نے قدرت سے جو ہے وہ پھول بوٹے اور یہ اونچے اونچے پہاڑ کس کی تخلیق کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ ہمیں دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کاریگری نظر آتی ہے کہ اس نے کس خوبصورت انداز سے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے کرتے ہیں، آگے ہم کریں گے آخری بند۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اب یہاں بھی مزید جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ زمین کا ہر ذرہ چمک رہا ہے، کس کی بدولت؟ سورج کی کرنوں کی بدولت، کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ سمندر کی تہوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ زمین کا ہم ہر ذرہ جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں وہاں سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہیں، کس کی قدرت سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو تخلیق کیا، اس سورج کو پیدا کیا اور اس کی کرنوں سے جو ہے وہ زمین کا ہر ذرہ جو ہے وہ چمکا دیا، روشن کر دیا۔ ہم جس طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کا نور پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ عطا کردہ چیزوں سے دنیا روشن ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہر طرف نظر آتے ہیں، جس طرف نظر کریں ہمیں یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر صرف یہی کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں اس قدر نفیس خوبصورت بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے جو ہے وہ دنیا حسین ہے، خوبصورت ہے اور رنگا رنگ دنیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ لوگ خود سے بھی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ لوگ ہو چکے ہیں سینئر کلاس میں، آپ لوگ خود سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہم مزید جو ہے وہ کیا کیا لکھ سکتے ہیں، کیا کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق تھا، اس کی جو تشریح ہم نے کاپیز پہ کرنی ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی آپ نے نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ، خالق، اس کا معنی کیا ہے؟ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ دشت کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو، غیر آباد علاقہ یعنی کہ جنگل دشت کہلاتا ہے۔ گلکاری کرنا کا مطلب کیا ہے؟ پھول بوٹے بنانا۔ فلک، آسمان، دلکش، خوبصورت، شاداب، سرسبز یعنی کہ ہرا بھرا، کون و مکان، دنیا جہان، ذرہ، کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ پیارے بچوں یہ الفاظ معنی آپ نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کالمز، وہ بھی آپ نے کاپیز پہ کرنے ہیں۔ ابھی جو ہم نے نظم پڑھی ہے
اس کے مصروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کالمز جو ہیں وہ ملانے ہیں. ٹھیک ہے. فلک چاند سورج، اس کا اگلا مصرع کیا تھا؟ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے. آپ نے یہاں فلک چاند سورج کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ یہ روشن ستارے. ٹھیک ہے. خدا ہر ایک سمت، خدا کی ہر ایک سمت، اس کا اگلا مصرع کیا تھا؟ جلوہ گری ہے. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے. اگلا، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے. آپ نے اس کو کھیتی ہری کے ساتھ ملانا ہے. اگلا کیا ہے؟ زمین کا ہر ایک ذرہ، اس کے ساتھ اگلا مصرع کیا تھا؟ ہم نے اس کو ملانا ہے چمکا ہوا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں. پیارے بچوں، یہ کالمز بھی آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا اور ان کو یاد کیجیے گا. الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. ہمارا آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے. اس ویڈیو کو بار بار غور سے سنیے گا تاکہ ہمیں تشریح کرنے کا پتہ چلے کہ ہم نے کسی بھی نظم کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.